بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم فمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أسفافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلغكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون.
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق فلنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة فإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اپنی رحمتوں میں عافیت میں برکت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام کے تمام جو ہے نظر خاص میں رکھے اور حفاظت میں رکھے. یہ اس وقت جو بھی آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے اس کو میسج کی شکل میں کر دیں. فون کو اگر میں اٹینڈ کروں گی تو فون سے میں اس زوم میٹنگ سے نکل جاتی ہوں. یہ پتہ نہیں کون سی خرابی آ گئی ہے، اس لیے جو جس کا مسئلہ ہے اس وقت جو فون کر رہا ہے وہ اس وقت میسج کر دے. میسج سامنے آ جاتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس لیے بہت معافی معذرت چاہتی ہوں کہ اس وقت فون کا جواب فون اٹینڈ نہیں کر سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. الحمدللہ رب العالمین کہ جس اللہ نے مجھ جیسے کو نالائق کو اللہ پاک نے اتنا بڑا اچھا آپ لوگوں میں سے بسم اللہ ٹھیک بس یہ الحمدللہ بس آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو جو ہے جاری ساری رکھے اور کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ایسا وہ نہ ہو کہ جس سے ہمارا نیٹ ختم ہو یا کوئی ہماری میٹنگ میں خرابی آئے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، پارہ نمبر 15 شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. یقین کریں کہ جس نے بھی بات کرنی ہوتی ہے نا وہ مجھے لگتا ہے پورے دن سے اسی وقت کے انتظار میں ہوتا ہے. اس کے بعد اتنے میسج آتے ہیں اور کال آ رہی ہوتی ہیں اس کے درمیان محفل کے درمیان. بہرحال جو اللہ کو منظور ہے الحمدللہ. تو آج ہے بنی اسرائیل سورت شروع اور بنی اسرائیل سورت کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ واقعہ ذہنوں میں آتا ہے. کون سا واقعہ کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل اور یہاں سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی مسجد الحرامی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع
بصیر. کل میں نے اس کی بات آپ کو بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدمے کی کیفیت میں رہے اور وہ 2 صدمے تھے. کہیں لکھا کہ طائف کے بعد آپ بہت زیادہ صدمے میں چلے گئے، طائف کے لوگوں کے سلوک سے، قبیلہ ثقیف کے سرداروں سے آپ کا دل بڑا مجروح ہوا. اور کہیں یہ بھی لکھا کہ آپ نے 3 موتیں 2 موتیں دیکھی 3 دن کے اندر اندر، ایک اپنے چچا جان کی، ایک اپنی پیاری بیوی کی. واللہ عالم راجے کال کون سا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس تھے. اور میں نے کل آپ کو یہ تفسیر بھی بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پہ سوار کیا جس کا نام براق تھا. وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا. یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے کیا کہا جاتا ہے، جسے اسرا کہا جاتا ہے. یہاں پہ اسرا لکھا ہے، وہاں پہ سبحان الذی اسرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اسرا لکھا گیا زیر کے ساتھ. پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو 7 آسمان پر لے گئے. ہر آسمان پہ آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام سے، اس طرح نا یحییٰ علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، اور آخر میں پیغمبروں کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پہ آپ تشریف لے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا. آج تک یہ شرف کسی کو بھی عطا نہیں ہوا، چاہے وہ نبی سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، کسی کو نہیں ملا جو میرا علم ہے اس کے مطابق. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی. اچھا جی، پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، ٹھیک ہے. اب ان کا بھی سرا سا سن لیں، تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا میں بتانا چاہ رہی ہوں. 5 نماز اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہوئی. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، پوچھا کہ کیا ملا، فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ. آپ نے کہا تمہاری امت، میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہوئی تھی تو وہ مشکل میں پڑ گئی تھی، نہیں پڑتی تھی، تو اس کو کم کرائیں. جو میں نے پڑھا ایک مستند کتاب سے، اس میں تھا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 9 دفعہ تشریف لے گئے، اور یعنی اس پر الجھنا نہیں چاہیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو 9 دفعہ تشریف لے گئے اور 5 نمازیں کم کرائیں اور 45 نمازیں ہوں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کم کرائیں. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اب میں نہیں جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن ثواب پائے گی 50 نمازوں کا. یہ ایک اتھینٹک خبر ہے. تو اس طرح 5 نمازوں کی بالکل پابندی کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی ضمانت سے آپ کو جنت میں داخل کروائیں اور آپ کو ہر 5 نماز کے بدلے 50 نماز کا اللہ تعالیٰ ثواب دے. اچھا جی، رات میں آپ جو ہے بیت المقدس چلے گئے. بیت المقدس میں نے بتایا تھا کیوں گئے، مسجد اقصی میں کیوں گئے، بیت المقدس میں کیوں گئے. یہاں پہ لکھا ہوا کیا، اقصی الذی، کہاں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. اور یہ بات کسی کے بھی ذہن میں آتی ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک مسجد ایسی ہے جہاں پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری مسجد تو وہاں سے مسجد اقصی کی طرف لے جانے کے کیا مطلب حکمت تھی، ٹھیک ہے. اچھا، میری نظر میں، اب آپ کی نظر میں کیا بات کہ بھئی یہاں سے اٹھایا جہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن یہاں سے یعنی بہت زیادہ، اس پر میں کوئی بحث نہیں، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اٹھا کر کہاں لے کے گئے، وہ مسجد اقصی لے کے گئے. یعنی یہ جو فلسطین کی مسجد اقصی ہے جس کے لیے اتنی جانیں قربان ہو رہی ہیں، جس کی حفاظت پہ ادھر لے گئے. تو ذہن میں یہ بات آ رہی ہے آپ کو کہ
اللہ نے یہ کیوں کیا؟ مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی لے گئے، ثواب جس میں زیادہ تھا اس میں نہیں پڑھائی. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو لانا تھا، چلو آسمان سے لانا تھا، جہاں سے بھی لانا تھا، اور ان کی صفیں بنوانی تھی تو بھائی مسجد حرام میں بنا لیتے نا، مسجد اقصی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ ہم کہتے ہیں عقل ہماری جا کر اسٹک ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. اللہ کی اللہ جانے، لیکن بات جو میری جیسی کھوپڑی میں آئی ہے نا سمجھ میں، اس میں یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد حرام کے تو کیا کہتے ہیں امام میرے نبی تھے ہی تھے، ماننے والی بات ہے. مسجد نبی کے بھی امام میرے نبی تھے ہی تھے، ماننے والی بات ہے. دنیا کی تیسری مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی. اچھا جی، تو اس وقت ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی ضرورت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کی تو حکمت اللہ کو پتا ہوگی، میرے جیسے چھوٹے سے دماغ میں جو آئی، بھائی اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا اگر 2 مسجدوں کا امام میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تیسری مقدس مسجد، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں کی مسجد ہے بھائی. اب آپ ایک بات بتائیے، ایک مکان آپ کے دادا کا ہے یا باپ کا ہے اور اس کا وارث آپ ہی بنیں گی نا، یعنی آپ کے بہن بھائی اور آپ ہی بنیں گے نا، میرے جیسا تو نہیں اس کا وارث بن سکتا نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اتنے سارے پیغمبر جہاں آئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کتنے میں نام لوں یہاں سے، اگر یہاں پر آئے تھے، خود یعقوب علیہ السلام بھی فلسطین میں تھے. اب مجھے بتائیں وہاں سے سارے کے سارے نبیوں کو وہاں سارے نبیوں کو جمع کرنا اور میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کی کیا، اس میں کیا آپ کو کیا تک لگ رہی ہے؟ مطلب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کیسے کیا اور اللہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی یہ بات نہیں آتی. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے مسلمانوں، تمہارے جو ہیں نبی وہ امام الانبیاء ہیں اور وہ اس مسجد کے بھی امام ہیں. اگر وہ بیت اللہ شریف کے امام ہیں تو وہ اور وہ مسجد نبی کے امام ہیں، تو یہ تیسری جو بہترین مسجد ہے اور جو مقدس مقام ہے، یہاں کے بھی امام کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب امام ہماری گروپ کے ہو گئے تو مسجد کس کی ہو گئی؟ ہماری ہو گئی. اس بات کو یاد رکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبق بھی دے دیا کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو نا یہودیوں یہ مسجد ہماری ہے، اور نصارہ تم کہتے ہو نا یہاں مسجد ہماری ہے. کیوں نصارہ کیوں کہتے ہیں، عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ادھر ہی تو بیت اللحم ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ہوئی، جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام، جہاں مریم علیہ السلام کی امی نے ان کو چھوڑا، جہاں زکریا علیہ السلام نے ان کی جو کہ خالو تھے ان کی پرورش کی. تو بھائی وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے. اور یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہ ہماری ہے کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں حضرت کیا کہتے ہیں ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام، کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیڑھی سے ہیں، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جہاں سے یوسف یعقوب علیہ السلام ہے، وہیں سے ہیں، اسی پیڑھی سے ہیں. تو یہ ان کے جھگڑے ہیں آج، اس لیے میں نے آپ کو ساری بات بتا دی. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی، ان کے نبی رخصت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام 600 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رخصت ہو گئے. اب وہ میں نماز پڑھا کر اللہ پاک کر دی کہ اب اس مسجد کے امام میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہم نے اپنے امام والی مسجد میں نماز پڑھنی ہے نا. اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا نبی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام، آپ کا تمہارا نبی جو عیسائیوں، تمہارا نبی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام، یہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے خبردار تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی کی یا ان کے ماننے والوں سے کوئی دشمنی کی. اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ آ گیا. لیکن وہ تو اپنی توحید، وہ تو اپنی
معاف کیجیے گا، وہ تو اپنی جو ہے اپنی کتاب تورات اور انجیل کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس میں صاف کے صاف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت لکھی ہے، اور جو ہے جو پہچاننے والے ہیں نا زید بن ثنا کی طرح وہ پہچان گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زید بن ثنا ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے غیب کے باتیں تو میرے اللہ کو پتہ ہیں کہ یہ بھائی وہی یہودی عالم ہے. اور ایک دفعہ نبی اکرم سے میں یہ واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو اس لیے کہ دیکھیں جس نے اپنی آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں وہ کیسے کھولتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک وہ آئے دیہاتی کوئی صحابی آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ نا ہمارے لوگ جو ہماری بستی کے لوگ، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہماری شہر کے لوگ جو ایمان لے آئے نا، اب ان پہ بڑی بری طرح قحط پڑ گیا ہے، یہ نہ ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوبارہ سے بے دین ہو جائیں، آپ ہماری مدد کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اب کیا مدد کروں؟ سوچ رہے تھے کہ کیا مدد کروں، تو اتنی دیر میں وہ یہودی عالم جن کا نام زید بن ثنا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہماری محفلوں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے. تو ایسا ہوا کہ وہ بولے، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو 80 مسکال سونا دے دیتا ہوں. مسکال ایک پیمانہ ہوتا ہوگا جیسے 100 تولے گرام ہوتے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا مسکال کتنے تولے کے برابر ہوتا ہے، یہ نہیں پتا. 80 مسکال سونا دیتا ہوں، آپ نا مجھے 80 سا کھجورے دے دیجیے گا. سا ایک پیمانے کا نام ہے، یعنی مجھے نہیں پتا پتہ نہیں کتنے سیر کھجور میں ایک سا بنتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک من غالباً 40 سیر کا ہوتا ہے. اس پر بھی میری بات پر نہیں کیجیے گا، مجھے اس کا علم اتنا کوئی خاص نہیں ہے. اچھا اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 80 مسکال سونا دے دیا انہوں نے، اور وہ بتا دیا کہ اور یہ نہیں ابھی نہیں دیا، کہا اس درخت کی کھجور دیجیے گا، اس باغ کی کھجور دیجیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں کھجور دوں گا، بس کھجور دوں گا. کس باغ کی دوں یہ اس کا کوئی میں تم سے شرط نہیں لگا رہا. وہ کہتا ہے صحیح ہے، مان گیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی یہ ساری بات، مطلب دے دیا انہوں نے، اور ساتھ میں کہا اس دیہاتی سے کہ دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ کام لینا، یہ نہ کرنا کہ اپنے رشتے داروں کو دیتے رہو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس کو مختصر کرتی ہوں. اب اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا ہوتا نا، جیسے ایک مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا 10 جون کا، ایک مثال، تو جب کھجوریں پکتی ہیں جون جولائی میں ہوتا تو یہی ہے نا، تبھی گرمی ہوتی ہے. تو وہ نا 3-4 دن پہلے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ لے کے، وہ یہودی عالم زید بن ثنا. لیکن بات صرف یہ تھی کہ نبی پاک ابھی 4-5 دن اس میں تھے مطالبے کو پورا کرنے میں. اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی میری کھجوریں واپس کرو، آپ نے کہا تھا 80 سا، اور بدتمیزی شروع کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کھینچ کے کہا کہ تم عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نادہندہ تھے، نعوذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کے دادا کی شان میں. تو حضرت عمر انہوں نے کہ یہ نبی اور نبی کے دادا کی برائی کر رہے ہیں. اتنی دیر میں کہ تلوار چلتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کر دیا، فرمایا رک جاؤ، تمہیں عمر چاہیے تھا کہ مجھے کہتے عمر کہ آپ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں، اور کیا کہتے ہیں اس کو بھی سمجھاتے، مطلب آرام سے پیار سے سمجھاتے. لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ مارنے کے لیے تلوار نکال لی. عمر باز آ جاؤ اس بات سے. اتنی دیر میں کہا عمر اب تم ہی جاؤ اور ان کو کھجور دو، 80 سا کھجوریں دو. اب حضرت عمر فاروق نے ان کو پکڑا، ان کو لیا ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے لے کے چلے گئے. وہاں پر 80 سا کھجوریں دی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو جاتے ہوئے کہا تھا 20 سا کھجوریں اور دے دینا، یعنی 80 سا تو دو گے نا، 20 سا اور دے دینا، یعنی 100 سا کھجوریں دے دینا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے کیوں 100 کیوں دوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو آپ نے جو ان کے ساتھ رویہ رکھا وہ صحیح نہیں تھا، آپ نے فوراً ہی تلوار سے ان پر وار کرنے کی کوشش کی، یعنی ایک بات ہے نا انسان کا دل ہی ایک دم سے ہاتھ میں آ جائے، تو اس لیے آپ نا دنیا میں ہی اس کو برابر سرابر کر دے اور دے دیجیے گا کہ اس کا جو دل دکھا۔ اب جب 80 سا کھجوریں اس کو دی عالم کو، یہودی عالم کو، تو ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، اور یہ تو اسی وقت پھر اس میں سے کیا ہوا کہ اور جب 20 سا کھجوریں دی، اس نے کہا یہ کیوں دے رہے ہو، 80 سا ہو گئی۔ اس نے کہا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے نا اس وقت، یعنی جو آپ کے ساتھ رویہ رکھا ہے اس کی وجہ سے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اس نے زور سے چیخ ماری، زید بن سنا نے کہا عمر مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا میں زید بن سنا ہوں، یہودی عالم، میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات کو پڑھ لیا، ساری علامات مجھے نبی میں نظر آ رہی تھیں، صرف 2 علامات نظر نہیں آ رہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا غصہ، یعنی وہ جو ہے ان کی وہ ان کا غصہ جو ہے ان کی اس پر زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ان کا جو رحم دلی ہے، صلہ رحمی ہے، وہ ان کے غصے پر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ اور مزید نرم ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی غصے میں آئے یا وہ غصے میں آئے تو وہ اور مزید نرم ہوتے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نرمی کا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 2 باتیں دیکھنے کے لیے میرے دماغ نے یہ منصوبہ بنایا، اور یہ تمہاری دونوں جو ہے نا باتیں، یہ دونوں علامات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی جو ہماری تورات میں لکھی تھی، اور کہا عمر کا کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور یہ ساری بات بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو بات بتانے کی کیا تھی کہ بتانے کی بات یہ تھی کہ جو حق کا طالب ہوتا ہے نا اللہ اس کو حق سے ضرور ملاتا ہے، یہاں یعنی کیا کرتے ہیں کہ تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے جنت دوزخ دیکھ کر اور نماز پڑھا کر اور اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے 3 باتیں ہو گئی، پوری جنت کا مظاہرہ دکھائی گئی، پوری جہنم دکھائی گئی، یعنی جنت کا نظارہ، جہنم کا نظارہ یہ دیکھ لیا، مسجد اقصی میں نماز پڑھا لی، اور اللہ سے ملاقات بھی ہو گئی، اور نبیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اتنے سارے سب کچھ آیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی، آپ کا بستر گرم تھا اتنی دیر، اب کوئی بندہ مانے گا اس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بتایا لوگوں کو، تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کفار مکہ مذاق اڑانے لگے، اور کفار مکہ نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے، برگزشتہ کرنے کے لیے یہ باتیں بتائیں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات جنت میں بھی چلا گیا، دوزخ میں بھی دیکھ آیا، جنت بھی دیکھ آیا، دوزخ بھی دیکھ آیا، اور وہاں پر جا کے مسجد اقصی میں نماز بھی پڑھ لی اور اللہ سے ملاقات بھی کر لی، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ وہ کرنے والا کون تھا بات؟ فرمایا تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ اس سے زیادہ بھی کچھ کہتے تو وہ بھی میں مان لیتا کہ وہ بالکل سچ بول رہے ہیں۔ اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق، سچ کی تصدیق کری انہوں نے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات سن لیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایک بہت مشکل ٹارگٹ دیا، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ذکر آیا ہے، آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دوں اس کے متعلق۔ وہ ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ ٹارگٹ یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹارگٹ کیا تھا، یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی یعنی مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں تھی، کتنے دروازے تھے، کون سے رنگ کا روغن تھا، کیا سب کچھ پوچھا۔ اب یہ والی بات اگر میں آپ کے گھر یا آپ میرے گھر ایک دفعہ آئیں اور کوئی آپ سے پوچھے اچھا بتائیں جی اہلیہ زبیر کی گھر میں کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں، ان کے دروازے کا پینٹ کس رنگ کا تھا،
تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دماغ نہ کھاؤ بھائی میرا، میں نے یہ نہیں دیکھا، اتنا نوٹ نہیں کیا میں نے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے یہ سارے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری مسجد اقصی کو لا کر کھڑا کر دیا سامنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے دیکھ دیکھ کر سب کچھ بتاتے رہے۔ اب ان کو کیا پتا تھا، بدتمیز اللہ کی مار ان پہ، کہ ان کو کیا پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محبت کرنے والا، پیار کرنے والا محبوب اللہ رب العزت ہر گھڑی ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو وہ اپنی مطلب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اب جناب وہ سب کچھ بتا دیا، پھر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے، اچھا اے محمد یہ بتاؤ کہ اگر اے محمد یہ بتاؤ کہ ہمارا ایک قافلہ آنے والا ہے، وہ کب آئے گا؟ اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اللہ نے بتایا فلاں دن فلاں مہینے میں فلاں دن اور صبح فجر کے طلوع فجر کے ساتھ ہی قافلہ مکہ میں داخل ہوگا۔ اب یہ کتنی بڑی باتیں تھیں کہ واقعی اللہ گواہ ہے کہ اسی طرح اسی دن اسی تاریخ اور اسی طلوع فجر کے وقت میں وہ قافلہ داخل ہوا۔ اتنی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادات آ گئیں، اتنی ساری باتیں آ گئی، لیکن پھر بھی جن کے دل سخت تھے انہوں نے اس بات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ اپنی ڈٹائی کے ساتھ اپنی ہی بت پرستی پہ ڈٹے رہے۔ اچھا جی، اب آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اب یہ دیکھیں نا، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے، بیت اللہ شریف سے کہاں لے گئی؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور پھر بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا اداس تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اپنے پاس بلایا، اور وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ اے لوگوں اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا پوری دنیا میں سیلاب آ گیا، 40 دن تک سیلابی کیفیت رہی، 40 دن بعد پانی اترا تھا، 40 دن بعد پانی۔ اب 2 گھنٹے 4 گھنٹے بارش ہو جاتی ہے نا، تو میں قسمیاں کھا کے کہتی ہوں، بلکہ جو یہاں پہ بیٹھی ہوں گی میری گلی میں رہنے والی، وہ بھی اس بات کی گواہی دے سکتی ہیں کہ 2-4 گھنٹے کی بارش سے ہمارے گھر کے باہر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے۔ لیکن جب 40 دن رات اور دن زمین کے تندور نے پانی پھینکا اور آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، تو پھر پوری دنیا میں ڈوب گیا جو بھی کچھ تھا، صرف کشتی نوح کے سوار باقی رہے، اور ہم اسی کشتی نوح کے سواروں میں سے، ہم سام اور آفس کی اولادوں میں سے ہیں۔ یعنی ہمارے باپ کون ہیں؟ دوسرے باپ آدم ثانی کون سے ہیں؟ وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا حوالہ خاص طور پہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں اللہ رب العزت نے طوفان میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اسے یاد دلا کر فرمایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو اپنا معبود نہ بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کشتی والے بچ گئے تھے کیونکہ وہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، تو تم بھی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنا لو اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے
ان کو قتل عام کی ان کا قتل عام کیا تھا. اللہ کرے پھر سے یہ کوئی بخت نظر آ کر ان کو ختم کر دے. بلکہ بخت نظر تو ایک وہ تھا نا، کافر بادشاہ تھا نا، اس لیے اس کو تو نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حساب کتاب کر دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے حضرت عمر فاروق تھے اور جیسے صلاح الدین ایوبی تھے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کوئی ہمیں جو ہے جالہ بھیج دے، اللہ تعالیٰ کوئی مجاہد بھیج دے. اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے جایا گیا تھا، جہاں مدت دراز تک وہ اس کی غلامی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روئے زمین پہ اللہ نے چار لوگوں کو بادشاہت دی، جو پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ہواؤں پر، چرند پر، پرند پر، جنات پہ، تمام جانوروں پہ اور ہواؤں پہ. لیکن یہ نیک تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین نیک تھے اور انہوں نے دنیا میں آتے ہوئے بادشاہت کو بہترین انداز سے سنبھالا. اسی لیے تو کہتی ہوں کہ جو لوگ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، کرسی حاصل کرنے کے لیے، یہ تمہارے حق میں اچھے نہیں ہو سکتے. یعنی جو حکومت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ تمہارے لیے کیسے اچھا ہوگا؟ حکومت میں آ کر تو کام ہی کرنا پڑتا ہے اور ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہو جائے، کوئی ظلم نہ کر بیٹھے رعایا کے ساتھ. تو صحیح معنوں میں تو حکمران وہ ہوتا ہے جو رعیت کا خیال رکھے، اور ہمارے حکمران تو سارے کے سارے ون ٹو آل اپنی جیبیں بھرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ رحم کرے. جس کو برا لگ رہا ہے معافی چاہتی ہوں. چنانچہ جب ان دو واقعات میں پہلا واقعہ پیش آیا. اچھا، پوری روئے زمین 4 لوگوں کو ملی، 2 اچھے 2 برے. 2 اچھے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، 2 برے بخت نصر اور نمرود. اور 5واں روئے زمین پر حکومت کرنے والا بندہ کون آئے گا؟ بولیں دماغ کو کھولیں، اپنے بولیں. 5ویں پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام. سمجھ آئی؟ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے ایسے پرندے مسلط کر دیے جو سخت بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے بنو اسرائیل، اللہ تعالیٰ ابھی بھی بتا دینا ان یہودیوں کو جو اپنے آپ کو بنو اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو تم پر کیسے کیسے عذاب مسلط کیے تھے، اور اب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ بہت عبرت ناک ان کا انجام کرے گا انشاءاللہ. اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا. جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں ہاتھ سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ والا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بابل کے بادشاہ نے پتہ نہیں 19 سال تک، پتہ نہیں کتنے سال تک، یہاں پہ شاید لکھا ہو، ان کو اپنا غلامی میں لیا اور ان کے ساتھ بڑا قتل و غارت کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیجے جنہوں نے آج ہمارے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی ہے. پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا. تو یعنی یہاں کوئی جا کر بتائے یہودیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی. یعنی تقریباً 70 سال تک بخت نصر کی غلامی میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح رحم فرمایا کہ ایران کے بادشاہ اکسوریس نے بابل پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا. اس موقع پر اسے ان یہودیوں کی حالت زار پر بڑا رحم آیا. اس نے ان کو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا. اس طرح ان کو دوبارہ خوشحالی ملی اور ایک مدت تک وہ بڑی تعداد میں وہاں آباد رہے. مگر جب خوشحالی ملنے پر انہوں نے دوبارہ بدعمالیوں پر کمر باندھی تو دوسرا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر آگے میں بتا رہی ہوں. ہم نے انہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ، یعنی تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی. اگر تم اچھے کام کرو گے تو اب اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے برا ہوگا. چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، یعنی تم نے پھر وہ کی نافرمانیاں کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے دشمن سے مراد انتیوکس ایپیفائنوس ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا. چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمن کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اس طرح داخل ہو جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دے. تو
ہم، یہ دوسری دفعہ ان کے ساتھ ہوا، لمبا قصہ ہے، یہ بتا دیتی ہوں کہ ان میں پہلا دشمن یعنی بخت نصر پر ان پر مسلط اس وقت مسلط ہوا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا دشمن اس وقت مسلط کیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سوچی، اور آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسے ہی سلوک دوبارہ کیا جائے گا، اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا ایسے سلوک، میں اب یہ بتاتی ہوں، آگے آگے آئے گا سارا۔ این ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، اور لیکن اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ہی قید خانہ بنا کے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کافی لوگ آج سے جو کہا کرتے تھے نا کہ اگر ہمیں ہمارے کفر پر عذاب ہوتا ہے تو ابھی فوراً ہی کیوں نہیں ہو جاتا، ہم اگر بت پرستی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا، فرمائے عذاب۔ یہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی میں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے وہ کوئی بہت اچھی چیز مانگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عذاب جب نازل ہوتا ہے تو اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پہ پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی روشنی کو دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، کیا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو پڑھو، کہا جائے گا لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی ایک فیل ہونے والے کو نا اس کا پیپر دے کے دکھایا جا رہا ہے، دیکھ بھائی تو نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، دیکھ لے ایگزامینر نے تیری کتنی غلطیاں نکالی ہیں۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ولا تزر وازرتن ولا تزر وازرتن وزر اخرى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے، یہاں تو یہ ہوتا ہے نا قتل کر دیا کسی وڈیرے کے بچے نے، اس نے فوراً بچا لیا اپنے بچے کو، کہیں اور بھیجا بچا لیا، سفارش کر دی، رشوت لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں، اور کتنی نسلیں ایسی ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسے اس کے لیے کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اے پیغمبر، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں، اور دنیا میں یعنی رزق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے ہم نے، اور یقین رکھو آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کہا، وہ تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اب آپ کے جس کے والدین زندہ ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجئے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے وہ بھی غور سے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے
والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ اسے جھڑکو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، جیسے مولانا طارق جیم صاحب نے بتایا تھا، جیسے زخمی پرندہ پیار دیکھ رہا ہوتا ہے نا، بڑی اس سے رحم کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے زخمی پرندہ اپنے شکاری کو، اسی طرح آپ اپنے والدین کو دیکھو، انہی سے آپ کو اللہ کے حکم سے جنت ملے گی، انہی سے دوزخ۔ اور یہ دعا کرو، یا رب جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، تو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کما ربیانی صغیرہ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، میرے ماں باپ نے تو مجھ سے بڑا رحم کا معاملہ فرمایا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، یقین جانو جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑ جائے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، یعنی کسی ضرورت مند کو کچھ دینے سے اس لیے انکار کرنے کی نوبت آ جائے کہ اس وقت تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو، لیکن تمہیں یہ توقع ہو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت دیں گے، وسعت کر فرمائیں گے، تو ایسے میں اس ضرورت مند سے نرم الفاظ میں کہہ دیا کرو کہ بھائی اس وقت چلے جاؤ، اتنے دنوں بعد آ جائے نا، انشاءاللہ جو ہوگا مدد کر دیں گے۔ تو اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہے، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لو، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ بنو کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، اور جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ سارا کے سارا اٹھا کے دے دو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل روک رکھو، بھائی غریبوں کی مدد ضرور کرے، اور اس میں اپنے بچوں کے بھی حقوق کا خیال رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہیں، انہیں پوری طرح اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، اور یقین جانو ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور صحیح ہے، اسی کا انجام بہتر ہے، اور جس بات کا یقین تمہیں نہ ہو اور اس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو باتوں کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی بالغ ہو کر اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے تو یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو، لیکن اگر دیکھو کہ ابھی اس میں سمجھ بوجھ اتنی نہیں آئی ہے تو پھر اس کو ابھی نہ اس کا مال نہ دو۔ اچھا، مثلا جب کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک صرف شبے کی بنیاد پہ نہ اس کے خلاف سزا کی کاروائی جائز ہے، اور نہ دل میں یقین کر لینا جائز ہے کہ واقعی اس نے جرم یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جب تک بات ثابت نہیں ہو جاتی تو ہمیں اپنے رویوں کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کلو اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، یعنی آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، اور دل پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، دل و دماغ، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، اور یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل پسند نہیں ہے، اے پیغمبر یہ وہ حکمت کی باتیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں،
اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کرتے ہو۔ یعنی یہ کیا کرتے تھے؟ اچھا یہاں پہ لکھا کہ اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسروں کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے تو یہ دل کا گناہ ہے اور اس سے آخرت میں بحث پوس ضرور ہوگی۔ یعنی ابھی جو ہے ہمارے لیڈرز کو دیکھ لیں کہ جو جس کے خلاف ہوتا ہے اس لیڈر پہ کس طرح الزام لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو چور بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس کے لیے برا مت سوچو، بس اتنی ہی بات ہے۔ پہلی صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاؤں چاہے کتنی زور سے مار لو تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ جی نماز کا وقت ہو گیا، آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے میرے حق میں، میری اولادوں کے حق میں بہت دعا کیجیے گا، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور فلسطین کے حق میں۔ اسی طرح اپنے سیٹ چھوڑ دیجئے، 4:29 ہوئے ہیں، 4:39 پہ 39 پہ انشاءاللہ میٹنگ کا اجرا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے سلسلہ اللہ پاک کے حکم سے چھوڑا تھا وہیں سے اللہ رب العزت کی مہربانی سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس پورے قرآن میں نا یہ یہودیوں کے حال ہم پر، اسرائیلیوں کے حال بیان کرتے ہیں
اور ہمیں یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ ہر دور میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ملعون اور مردود رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں چلتے رہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یقین رکھو کان آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا. یہ سبحان الذی پارہ ہے 15واں بنی اسرائیل صورت ہے اور اس کا چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے. یہاں پہ یقین رکھو کان آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں. اے پیغمبر یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں. اور اے انسان اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. بیٹے جب ہوتے ہیں تو لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے نا. بیٹیوں کے مقابلے میں زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں، اکثریت کی. تو بیٹے اچھے سمجھے جاتے ہیں نا، ایک اچھی مخلوق سمجھی جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے جو ہیں نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. چنانچہ ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں بیٹیاں تو اللہ کے شان ہیں. تو ہم بیٹیوں کو یہ زندہ درگور کر دیتے تھے. لیکن حقیقت معاملہ یہ تھا کہ یہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ بیٹیاں پیدا ہوں گی تو کل کو ہمیں دامادوں کی چاکری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اصل میں دل میں ان کے یہ بات تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکڑ کر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ایک تو کچھ لوگ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کے چلتے ہیں، دوسرے سینہ تان کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ دونوں تکبر کی علامتیں ہیں. پہلی صورت کے لیے کہا گیا کہ پاؤں چاہے کتنی زور سے مار لو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. دوسری طرف فرمایا گیا کہ سینہ تان کر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش جتنی مرضی کر لو تمہاری لمبائی پہاڑوں جتنی نہیں ہو سکتی. اور اگر لمبا قد ہی فضیلت اور بڑائی کا معیار ہوتا تو پہاڑوں کو تم سے افضل ہونا چاہیے تھا. یعنی اے انسان تم اشرف المخلوقات نہ ہوتے بلکہ پہاڑ اشرف المخلوقات ہوتے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے قد پر نہ اتراؤ، اپنی چیزوں پہ نہ اتراؤ. اور نہ تم اگر اس طرح اتراؤ گے اور زمین پہ قدم رکھو گے دبا دبا کے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم بہت بے بس ہو، اپنی اوقات میں رہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہے تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں. اور مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے میں اور اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اور یہ سرکش ہو رہے ہیں قرآن سن کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ قرآن لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا کہ ہم تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ نیکی کے راستے میں آئیں، ہوش میں آئیں. مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے اور ان کے بدکنے میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور دور ہو رہے ہیں قرآن سے. کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو چنانچہ اگر تم لوگ کہتے ہو نا کہ اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتا ہوتا اور سب کی قدرت کامل ہوتی. چنانچہ یہ دوسرے خدا مل کر عرش والے خدا پر اپنی چڑھائی بھی کر سکتے تھے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کو خدا پر چڑھائی کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے محکوم ہے تو پھر وہی خدا ہوا نا. پھر تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی خدا ہوا نا، تو پھر مان لو اس کو خدا. حقیقت یہ کہ جو یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات اس سے بالکل پاک اور بہت بالا اور برتر ہے. اور ساتوں آسمان اور زمین اس کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر پا رہی ہو، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار اور بہت معاف کر دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام عذاب بتانے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اگر میرے پاس آؤ گے نا میں تمہیں معاف کر دوں گا، جو بھی کر کے آؤ گے معاف کر دوں گا، دل سے آؤ تم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے. یعنی تمہاری نیکی کی باتیں اور تمہاری قرآن کی باتیں، حالانکہ قرآن کے لیے کیا کہا ہے کہ ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ نہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ
फस्तमिउ नहीं फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, इस तरह की आयत है। अल्लाह ताला कमी पेशी को माफ करे कि यानी अगर जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और कान लगाकर सुनो, यानी उस पर तदब्बर करो, से गौर करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अगर तुम कुरान को अच्छी तरीके से सुनोगे, दिल लगाकर सुनोगे, तो तुम पर क्या होगा, बदले में अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो कुरान को टेढ़ निकालने में, कुरान के को सुनते थे कुरान में ऐब निकालने के लिए, और मजीद सरकशी उनमें आती थी, और कहते थे हमने ये वाला हुक्म भी नहीं माना जो अब आया। तो क्या हुआ, ए पैगंबर, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक अनदेखा पर्दा हायल कर देते हैं, यानी ये कुरान उन पर असर ही नहीं करता, और हम उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो उसे समझते ही नहीं है, और उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो ये लोग नफरत के आलम में पीठ फेर कर चल देते हैं। जब अल्लाह ताला को कहते हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, तो इनको इतना नफरत आती है कि नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत सारे हैं, अल्लाह के बहुत शरीक हैं। तो ये नफरत के आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और वो उधर मस्जिद से मुंह फेर के चल जाते थे। हमें खूब मालूम है कि जब तुम लोग जब जब ये लोग तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं, यानी कुरान को कान लगा के नहीं सुनते, क्योंकि इनके अंदर अमल नहीं है और ये कुरान के खिलाफ है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कर रहे होते थे ना, कोई मंसूबा कुफार के खिलाफ बना रहे होते, या कोई ऐसी बात कर रहे होते थे मुसलमानों की जो खालिस मुसलमानों के मुतालिक होती थी, तो ये कान लगाकर सुनते थे। तो और जब ये आपस में सरगोशियां करते थे तो इन बातों का भी हमें पूरा इल्म है। जब ये जालिम अपनी बरादरी के मुसलमानों से यूं कहते हैं कि तुम तो बस एक ऐसे आदमी के पीछे चल पड़े हो जिस पर जादू हो गया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज की साइंस, मतलब यहाँ पे बताया गया कि आज की साइंस ने भी तस्लीम कर लिया कि पत्थरों में भी एक तरह की हिस्स पाई जाती है। ये बात साइंस ने अब तस्लीम कर ली है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर चीज, यहाँ तक के पत्थरों में भी एक तरह की हिस्स पैदा की फरमाई भी है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ये जो है ना काफिरों के दिल, ये तो इन पत्थरों से भी गए गुजरे, इनमें कोई हिस्स नहीं है। देखो इन्होंने तुम पर कैसी कैसी फप्तियां चुस्त की हैं, यानी कैसी कैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ताने मारते हैं, ये राह से भटक चुके हैं, चुनाचे ये रास्ते पर नहीं आ सकते। और ये कहते हैं क्या जब हमारा वजूद हड्डियों में तब्दील होकर चौरा चूरा हो जाएगा, यानी जब हम मट्टी मट्टी हो जाएंगे, हम चूरा चूरा हो जाएंगे, तो भला क्या इस वक्त हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। कह दो तुम पत्थर पत्थर या लोहा भी बन जाओ, या कोई और ऐसी मखलूक बन जाओ जिसके बारे में तुम दिल में सोचते हो कि इसका जिंदा होना और भी मुश्किल है, फिर भी तुम्हें जिंदा कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे तुम तो गोश्त पोश्त से इंसानों को पहली दफा बनाना तुम्हें मुश्किल था, अब तुम मर जाओगे, सिर्फ रूह ही निकाली है ना तुम्हारे जिस्म में, फिर से रूह डाल दूंगा, ये कौन सा मुश्किल है। पहली दफा बनाना मुश्किल था, मैं तो वो भी आसानी से कर लेता हूँ। अब वो कहेंगे कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा, कह दो वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। फिर वो तुम्हारे सामने सर हिला हिला के कहेंगे ऐसा कब होगा, कह देना कि क्या बईद के वो वक्त करीब ही आ गया है। यानी नबी पाक का नाउजुबिल्ला मजाक उड़ाते थे। और जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हमद करते हुए उसके हुक्म की तामील करोगे, और ये समझ रहे होंगे कि तुम बस थोड़ी सी मुद्दत दुनिया में रहे थे। इशारा इस तरफ ये है कि किसी चीज को पहली बार अदम से वजूद में लाना ज्यादा मुश्किल है, इसके खिलाफ एक मर्तबा पैदा करने के बाद दोबारा पैदा करना इतना मुश्किल नहीं है। यानी जिस खुदा ने पहली बार पैदा करने का ज्यादा मुश्किल काम अपनी कुदरत से सरंजाम दे दिया है, उसके बारे में ये मानने में क्या दुश्वारी है कि वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि वही बात क्या कहा करें जो बेहतरीन हो। दर हकीकत शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है। शैतान यकीनी तौर पर इंसान का खुला दुश्मन है। आप देख लें, और क्या हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना शैतान कान लिल इंसान इंसानी अदुव्वम मुबीना, के दर हकीकत शैतान लोगों के दरमियान फसाद डलाता है, और शैतान यकीनी तौर पर इंसान का खुला दुश्मन है। और हम क्या करते हैं, हम मानते अल्लाह को हैं, और हम मानते अल्लाह को हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हम शैतान को नहीं मानते लेकिन शैतान की ही मानते हैं। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें खूब जानता है, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम फरमा दे और चाहे तो तुम्हें आजाद दे दे। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें इनकी बातों का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा है, और तुम्हारा परवरदिगार इन सबको जानता है जो आसमान में और जो जमीन में है। हमने कुछ नबियों को दूसरे नबियों पर फजीलत दी है। हमने दाऊद को जबूर अता की थी। जो लोग अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, यानी लोग, ये भी एक बहन मेरे से बहस कर रही थी कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को एक जैसा बनाया है। तो अब ये देखे ना, वो है ना, वतिल का रसूलू रसूलू,
تلک الرسول فضلنا بعضهم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں میں بھی سے بات کو بات پر فضیلت دی ہے. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے. ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو جن کو تم نے اللہ کے سوا کوئی معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے. جب ان کافروں کے ساتھ گفتگو ہو تو اللہ مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ بات کیا کریں، کیونکہ غصے کے عالم میں سخت قسم کی باتوں سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اور ایسی باتیں شیطان اس لیے کہلواتا ہے تاکہ تمہارے درمیان فساد ہو. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، تو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں. یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روک رکھا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانی کو جھٹلا چکے ہیں. اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات دیکھنے کے باوجود مشرکین آپ سے نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. یہ ان مطالبات کا جواب ہے. فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کافروں کو کوئی فرمائشی معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال یہ ہے قوم سمود کے مطالبے پر پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، مگر وہ پھر بھی نہ مانے، اس لیے عذاب کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ مشرکین عرب بھی اپنی فرمائشی معجزات دیکھنے کے باوجود اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہیں گے جس طرح پچھلی قوموں نے جھٹلایا تھا. چونکہ ابھی ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کو منظور نہیں تھا، اس لیے فرمائشی معجزات نہیں دکھائے جا رہے تھے. یعنی اب جب مجھے کوئی کہے نا، یعنی کوئی کسی سے کہے کہ اگر تم میرا یہ کام کرا دو تو میں تمہیں مان جاؤں، اور وہ کام کرا دے اور پھر نہ مانے، پھر تو غصے چڑھتا ہے نا. تو اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا. یہاں پر جو ہے یعنی اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے یہ اور گمراہی میں پڑ گئے. اور نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، ہم تو یہ کون سا درخت ہے جس پہ قرآن میں لعنت آئی ہے؟ یہ زقوم کا درخت ہے، دوزخیوں کی غذا ہوگی، کانٹے دار پھل ہے یہ. اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ یہ درخت جہنم میں پیدا ہوتا ہے. اب جہنم کی سرزمین آگ ہے، آگ تو آگ میں پیدا ہوا کی تاثیر کیسی ہوگی؟ اب سوچے کہ کیسا درخت ہوگا وہ، کہ آگ میں پک کر کے کیسا تیار ہوگا. اس پر کافروں نے ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ نہ سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کیا اگر وہ اسی آگ میں کوئی درخت بھی پیدا کر دے تو اللہ سے کیا بعید ہے، اللہ تو کر سکتے ہیں. نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم نے ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آز اسم کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہر درم لوگ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ ان کی ہر درمی کے آگے دو مثالیں پیش کی گئیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ جو نظارہ دکھایا تھا وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کھلی دلیل تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا تھا، سامنے بیٹھ کے ملاقات کی تھی، پھر جنت دکھائی، جو جہنم دکھائی، مسجد اقصی میں نماز پڑھوائی. کافروں نے آپ سے یعنی انہوں نے نماز پڑھائی. کافروں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات کیا، آپ نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات بھی دے دیے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی آپ نے راتوں رات یہ سفر کیا. لیکن اتنی کھلی ہوئی باتیں سامنے آ جانے کے بعد یہ لوگ ہر دھرمی پہ ڈٹے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو کسی صورت بھی، یعنی یہی ہوا نا کہ انہوں نے بیت المقدس کا پوچھا، مسجد اقصی کا
اللہ نے ساری مسجد لا کے کھڑی کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ بتاتے رہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارا فلاں قافلہ گیا کب آئے گا، اس کا بھی اسی وقت جو بتایا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دن اور جو وقت جو تاریخ وہ وہی تھی ساری. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کی سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور کیا کہنے لگا بھلا بتاؤ یہ کہ وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا. جیسے گھوڑے کے جبڑوں میں لگام ڈال دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے گدھے کے، تو پھر وہ اس کو ہنکائے لے جاتا ہے، یعنی وہ جہاں تک اس کا مالک چاہے اس کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے. تو ایسے ہی شیطان نے کہا تھا کہ بس آپ مجھے ابھی جہنم میں نہ پھینکیں، مجھے مہلت دیں، میں آپ کے بندوں کو نا آپ سے دور کر دوں گا سوائے تھوڑوں کے. اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تجھے تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا. اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لے، اور اس کے مال و دولت میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے، جس میں شریر جنات اور انسان شامل ہیں. یہ سب مل کر انسان کو بہکانے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں. شیطان کو دشمن کی فوج سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں اس کے سارے چیلے چاٹے شیطان کے شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو اب سوچ لیں کہ اگر آپ سے شیطان اپنی منمانی کروا رہا ہے ہم میں سے کسی سے، تو اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہو گیا. پر حقیقت یہ ہے شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اور اللہ کرے ہم اللہ کے بندے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے، کاش کہ ہم اللہ کے بندے ہو جائیں اور اللہ ہماری طرف دیکھ کے کہے یہ میرے بندے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندیاں دو عالم سے، یہ میری بندیاں دو عالم سے خفا میرے لیے تھی. یقین رکھو کہ رکھ کے جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور پھر تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا. اب سمندر کے ذریعے آپ لوگوں کے کنٹینرز آتے ہیں نا، بڑا مال آتا ہے، یہ سارا کے سارا لوہا اور اسٹیل اور پتہ نہیں کتنی کتنی گاڑیاں یہ سمندر کے راستے آ رہی ہوتی ہے نا. اور پھر آپ اس میں سے مچھلی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں گھونگے سیپ اور موتی بھی ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے جو پڑھا نا دنیا کا سب سے قیمتی موتی یہ سمندر میں ہوتا ہے، باقی واللہ عالم آگے. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتے ہیں تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی کے قصے میں دسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ یعنی تم جب سمندر میں ہوتے ہو اور فلڈ آ جاتا ہے تو غیانی آ جاتی ہے تو تم صرف خالصتاً اللہ کو بلاتے ہو، لات و عزا منات کو بال کو ہبل کو نہیں بلاتے، بس صرف اللہ 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 کرتے ہو، اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. اور جب تم تہ پر آ جاتے ہو سمندر کی اس کی خشکی پہ چڑھاتے ہو تو پھر تم دوبارہ سے پھر انہی معبودوں کو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کو پکارنے لگتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف سمندر میں ہی میرا زور نہیں چلتا، میں تو چاہوں تو تمہیں زمین پر بھی اس خشکی کے حصے میں بھی تم پر پتھروں کی برسات کر دوں اور آندھی بھیج دوں، یعنی تم پر تیز آندیاں بھیج دوں. جیسے میں نے قوم عاد کو ہلاک کیا تو میں تمہیں یہاں پہ ہلاک کر سکتا ہوں، اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے. اور کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے؟ پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، یعنی ہم جس کے ساتھ جو مرضی کر لیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کسی کا بچہ مر جاتا ہے یا کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر لڑتا ہے کہ آپ نے کیوں کر دیا، یا اللہ کا پیچھا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور اللہ کو سب پر اختیار ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا جاتا ہے.
اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہاری پاس بھیجی ہے، کافی لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے معصوم بنایا تھا، جس کی بنا پہ آپ ہر موقع پہ ثابت قدم رہے۔ اگرچہ آپ سے کافروں کی بات ماننے کا دور دور تک احتمال نہیں تھا، یعنی یہ بات تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ آپ کسی کافر کی بات مانتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرضی نافرمانی کی صورت میں سزا کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کی کسی بھی شخص کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا اصل دار و مدار اس کے اعمال پہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کتنا ہی مقرب ہو، اگر گناہ کا ارتکاب گناہ کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، بلکہ مقرب ہونے کی وجہ سے اسے دگنی سزا دی جائے گی۔ یعنی کلاس میں فیل ہونے والے کو دوبارہ فیل ہونے پر کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن کلاس میں جو فرسٹ آنے والا ہے اگر وہ فیل ہو جائے تو سارے اس کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا، تم فیل کیوں ہو گئے؟ اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، یعنی اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہہ کر نا ہمارے لیے بھی بتا دی ہے۔ نبی پاک کہتے نا، پنجابی کی ایک مسل ہے، مثال ہے لیکن وہ مجھے آتی نہیں ہے، لیکن میں اردو ترجمے کے ساتھ بتاتی ہوں کہ کہو بیٹی کو اور سناؤ بہو کو۔ یہ وہی والی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، لیکن مطلب کہہ رہے ہیں لیکن سنا ہمیں رہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد یہ کافر لوگ بھی مکہ مکرمہ میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہجرت کے 8 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور 90 سوال تمام کافروں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کریں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد تو زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں سال یعنی 7 سال مکہ سے دور رہنا پڑا اور 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، اور 9ویں سال تمام کافروں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، نظر آؤ گے مار دیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم نے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا، اور جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے پیغمبر، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے والے نبیوں کے ساتھ بھی بڑی ان کو تکلیف میں رکھا گیا، آپ پریشان نہ ہو۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یقین رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی 4 نمازوں کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ نے، اور فجر کی نماز کا ذکر الگ ہے۔ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ صبح کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی نگرانی کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ باری باری اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، چنانچہ ایک جماعت فجر کے وقت آتی ہے جو سارے دن اپنی فرائض انجام دیتی ہے، اور دوسری جماعت شام کو عصر کے وقت آتی ہے۔ پہلی جماعت فجر کی نماز میں آ کر شریک ہوتی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے نمازیوں کی حاضری بھی مراد لی ہے، یعنی فجر کی نماز میں چونکہ نمازیوں کو حاضری کا موقع دینے کے لیے اس نماز میں لمبی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی آ جائیں، جو دیر سے اٹھے وہ بھی پہنچ جائے، اسے بھی نماز مل جائے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان وقتوں میں بتا دیا ہے کہ ان وقتوں میں زیادہ قریب ہوتا ہوں تمہارے، اور صبح فجر کے وقت میں قرآن کلام پاک پڑھا کرو، فرشتوں کی جماعت سنتی ہے۔ امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، اور یہ دعا کیا کرو، وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا، اور یہ دعا کرو یا رب مجھے داخل فرما اچھائی کے ساتھ، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ،
اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرمائیے جس کے ساتھ تیری مدد ہو، یعنی ایسا اقتدار ملے، ایسی حکومت ملے، یعنی گھر میں بھی اپنے حکومت ہی ہوتی ہے نا جس میں آپ کی مدد ہو. کہو کہ حقان پہنچا اور باطل مل گیا، اور یقیناً باطل ایسی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. انشاءاللہ فلسطین میں بھی ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین افغانستان میں کیا. مقام محمود کے لفظی معنی قابل تعریف مقام کے ہیں. اس سے مراد آنظر کا وہ منصب ہے جس کے تحت آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، نہیں عَسَىٰ جب اسکا رب کا مقام محمودہ. اور یہ جنت میں میرے خیال میں ایک مقام محمود ہے جس کی تعریف کی گئی ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کی نماز میں بھی اگر آپ اذان کے جواب کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، کیا ہے اللہ، یہ نا ابھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے، مقام وسیلہ عطا فرمائیے. جس نے اللہ تعالیٰ کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش کی اور ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ پر اس کی مغفرت واجب ہوگی الحمدللہ. تو اور کہو کہ حقان پہنچا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل ایسی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. یہ وہ الفاظ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہوئے فاتح کی حیثیت سے پڑھ رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سبب ہے، سامان ہے. البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. اور جب انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے. کہہ دو ہر شخص اپنے اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون زیادہ صحیح رستے پہ ہے. اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے. اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ یہودیوں نے حضرت وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا کہ روح کی حقیقت بیان کرو. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جواب میں اتنی ہی بات بیان فرمائی گئی جو انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ یہ کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. انسان کے جسم اور دوسری مخلوقات میں یعنی شیر میں، چیتے میں، یعنی جانوروں میں تو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ان کی پیدائش میں کچھ ظاہری اسباب کا دخل ہوتا ہے، مثلا نر اور مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن روح ایسی چیز ہے جس کی تخلیق کا کوئی عمل انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے. اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا اور بہت سی چیزیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں. یہ کافروں نے 3 سوال کیے تھے نبی یہودیوں سے مل کے، یہودی عالموں سے، اور ان میں سے ایک یہ تھا روح کا کیا ہے. پھر بتایا تھا اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں اگر آپ واقعی نبی ہے، اور اگر آپ کیا کہتے ہیں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کریں اگر نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اور کہا کہ اگر 2 سوال کے جواب اگر لینتھی دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے، یعنی لمبے دیں، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کا. اور اگر وہ روح کا سوال کا جواب بھی بہت لمبا دیں تو سمجھ لینا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، یعنی وہ صحیح معنوں میں نبی نہیں ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کتنا مختصر جواب، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یعنی روح جو ہے نا ایسی چیز ہے جس کا علم صرف اللہ کو پتا اور کسی کو نہیں. بس اتنا مختصر سا جواب. یعنی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بہت مختصر سا ہوگا، اگر لینتھی جواب دینا لمبا تو سمجھ لینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی بات پتہ نہیں ہے. یہ اب دیکھیں نا، اس پر پوری سورہ کہف نازل ہو گئی. پہلے سورہ یوسف کے لیے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل یہ جو تھے وہ فلسطین سے، کنعان سے مصر کیوں چلے گئے تھے، اس پر پوری سورہ یوسف بتانی پڑی اللہ کو. اور پھر یہ کہتے ہیں قرآن تو کس سے کہانیوں کی کتاب ہے، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے. کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر
اکٹھے ہو بھی جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئے، تب بھی وہ ایسا جیسا کلام نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لے۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، اور پھر اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچوں بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ یہ مختلف قسم کے دعوے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب بھیا آسمان جب گرے گا تو پھر باقی کچھ بچے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ان کے معجزے اس لیے نہیں مانتا کہ جب اگر میں معجزے دکھا دوں گا پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر تو میرا عذاب آئے گا، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ایک آدمی کو ہمارے کے اندر سے ایک رسول بنا کے بھیج دیا؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہہ دو اگر فرشتے کوئی ہوتے نا، تم سارے فرشتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فرشتے ہی کو نبی بنا کے بھیجتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبی بنا کر بھیجتے نا کسی اور کو کسی اور قوم سے، تو یہ کہہ دیتے کہ ہمیں تو اس کی زبان نہیں سمجھ آ رہی، یہ تو شخص کی اتوار اور اس کے تو دستور ہم سے الگ ہے، اور اس کی تو زبان بھی ہم سے الگ ہے، ہم کیا سمجھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس پر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نبی نہیں ملا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا دیتے، یعنی یہ کسی حال میں ایک طرف نہیں بیٹھ سکتے۔ کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہ کر دے، گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے۔ ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح کھٹا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ اور یہ کہا تھا کہ آج جب ہم مر کر ہڈیاں رہ جائیں گی، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا بھی پھر بھی ہم نئے سرے سے زندہ کر کے واپس زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں اس میں ایک ملعون قسم کا بہت کافر تھا، آز بن وائل سامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کے آ گیا جو بھربھری ہے، جو کہ بالکل ٹوٹ رہی تھی، کہا یہ بھی اس کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ ٹھیک ہے، رحمت کے خزانوں سے مراد یہاں پر نبوت عطا کرنے کا اختیار ہے۔ کفار مکہ حضرت سسم کو کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں ملی، کسی سردار کو کیوں نہیں نبوت ملی؟ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو نبوت ہماری مرضی سے دینی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اگر نبوت عطا کرنے کا اختیار تمہیں دے دیا جاتا تو تم اس میں اسی طرح بخل سے کام لیتے جیسے دنیاوی دولت کے معاملے میں بخل کرتے ہو، خرچ ہونے کے ڈر سے کسی کو دیتے ہی نہیں ہو۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ان 9 نشانیوں کی تفسیر خود حضرت وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ 9 احکام تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ یہ 9 نشانیاں ہیں ایک صحیح حدیث میں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، اور یہی موسیٰ علیہ السلام بھی بیان فرماتے تھے۔ موسیٰ نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں
یہ والی نشانیاں میں نے بتائی نا، یہ ساری 9 کے 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کوئی خوب معلوم ہے یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے ہی والی ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان سب کو بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے راتوں رات حکم دیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ جائیں، کیونکہ قبطیوں نے فرعون قبطی تھا نا، تو اس نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا بنی اسرائیل پہ، ان کی بچوں کو لڑکوں کو مروا دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ کر دیتا تھا، اور اکثر ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتا تھا۔ تو اس بنو اسرائیل پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا نا، تو نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب ان کو لے کے نکل جاؤ، تو نبی موسیٰ علیہ السلام 6,70,000 بنو اسرائیل کو لے کے نکل گئے پیچھے پیچھے۔ فرعون کو پتا چلا، اس نے بھی 12 لاکھ کا لشکر لے کر ان کا پیچھا کیا، اور سامنے جب بحیرہ کلزم آ گیا اتنا بڑا، تو انہوں نے کہا کہ بحیرہ کلزم آ گیا تو انہوں نے کہا موسیٰ تم نے تو مروا دیا مجھے، تو یہاں پر سامنے سمندر اور پیچھے فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی چھڑی کو مارو، تو 12 تو رستے بن گئے اس میں، اور جب رستے بن گئے تو 12 قبیلوں نے رستے کو طے کر کے وادی عطیہ، وادی عریہ، وادی سنین میں پہنچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اور جب فرعون نے اپنے لشکر کو اس میں ڈالا تو بیچ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی سے کہا مل جاؤ، اور رستوں کو برابر کر دیا، اور وہ ڈوب کے مر گیا۔ اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا گیا تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حقیقت کے ساتھ نازل کیا ہے اور حقیقت کے ساتھ اتارا ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو، نافرمانوں کو خبردار کرو۔ ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ یعنی 23 سالہ دور نبوت میں قرآن اترا، جبکہ ہر کتاب 40 دن میں دے کر اللہ نے فارغ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن میں تورات دے کر فارغ کر دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام 40 دن میں 40-50 دن میں انجیل دے کے فارغ کر دیے۔ یہ پہلی کتاب ہے جو اتنے لمبے عرصے تک چلتی رہی، مختلف واقعات ہوتے رہے، ان کے متعلق مسائل کے حل آتے رہے، اور یہ کتاب قیامت کی صبح تک رہنی تھی۔ آج اگر سارے نبی زندہ ہو کے آ جائیں تو وہ اپنی اپنی کتاب کو نہیں پڑھیں گے، وہ شریعت کی اس کتاب یعنی قرآن پر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے۔ کافروں سے کہہ دو چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار۔ یہ متقی یہودی اور نصارہ کے لیے کہا گیا ہے، جو اہل کتاب تھے ان کے لیے فرمایا ہے کہ ان الذین اوتوا العلم علم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارا پروردگار کا وعدہ تو پورے ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں تورات اور انجیل کا علم دیا گیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زماں کو پہچان کر ان کی اطاعت شروع کی، اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے لوگ جو تھے انہوں نے واقعی اپنی زندگیاں تورات اور انجیل کے متعلق گزاری، ان کے لیے کہہ دو چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کے نام سے بھی اللہ کو پکارو گے، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہے، اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز نیسی آواز سے پڑھو، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس سے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسا بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اس سے اچھا یہاں پہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، چنانچہ مسلمان یا اللہ یا رحمان کہہ کر کوئی دعا کرتے تو وہ مذاق اڑاتے اور کہتے ایک طرف تو تم کہتے ہو اللہ ایک ہے اور تم 2 خداؤں کو پکارتے ہو، اور دوسری طرف تم 2 خداؤں کو پکار رہے ہو، ایک اللہ کو ایک رحمان کو۔ اس آیت میں ان کے اس فضول اعتراض کا جواب دیتے فرمایا گیا اللہ اور رحمان دونوں اللہ ہی کے نام ہیں، بلکہ اس کے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، ان میں کسی بھی نام سے اس کو پکارو۔ میں کہتی ہوں القدوس یا رشید، سب اللہ کے نام ہیں، جس سے مرضی میں پکاروں، اس سے عقیدہ توحید پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اللہ وہ ایک ہی ہے،
یہ اس کے صفاتی نام ہے. جیسے کسی کے یہاں کوئی بیٹی ہے، اس کا نام ہے حمیرہ، کوئی اس کو کہہ دیتا ہے میری لاڈو، کوئی کہتا ہے گڑیا، کوئی کہتا ہے سونیا، جو مرضی کہو، نام تو وہ ایک ہی ہے نا، ایک ہی بچی کا نام ہے نا. نماز میں جب بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تو مشرکین شور مچا کر مذاق اڑاتے، اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے. اس لیے فرمایا گیا بہت اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں بھی معتدل آواز زیادہ پسندیدہ ہے. سورۃ الکہف شروع ہوئی اور ہمارا یہ اس وقت آج کی محفل اختتام پذیر ہوئی. سورہ کہف انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پیر والے دن انشاءاللہ، آج ہفتہ ہے، پیر والے دن سورۃ الکہف چلے گی انشاءاللہ. اس بیچ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سن لیجئے. امید ہے کہ کل کی رات اللہ پاک کے حکم سے، آج رات تو گزر جائے گی نا، کل کی رات جو ہے شعبان کی 15ویں ہوگی. تو مغرب کے بعد سے جتنی آپ لوگوں کو دل کرے، جس ذکر میں آپ کا دل لگے، نماز میں آپ کا دل لگتا ہے نوافل پڑھتی رہیے. ایک جو نفل پڑھیں گے نا 2 رکعت، اس میں آپ 100 حاجات کر لی. اسے کہیں گے میری اللہ میاں یہ میری صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الشکر بھی ہے، صلاۃ الحاجہ بھی ہے، صلاۃ الاستخارہ بھی ہے، صلاۃ المغفرت بھی ہے. اے اللہ اس کو میرے لیے مغفرت کا باعث بنا دے، توبہ کا باعث بنا دے. اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور فلسطین کے عوام کو ضرور یاد رکھیں اور تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں، اور ہمارے اس کام کے لیے کہ اللہ اس بنات صفا کے کام کو قبول اور مقبول فرما لے اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دیں. اب اس میں جس طرح آپ کا دل کرے وہ کیجئے. دیگیں بانٹنے کی، حلوے بنانے کی کوئی حدیث، کوئی اللہ کے نبی کا یا صحابہ کا یا عمل نہیں مل رہا ہمیں کہ ہم بیان کریں. ہو سکے تو پیر کے دن روزہ جو ہے آپ کو پتہ ہے مسنون روزہ ہے، اور 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ ویسے بھی ایام بیس کا روزہ ہے. تو ہو سکے تو پیر کا روزہ رکھ لیجئے. اور کیا کہہ سکتی ہوں، بس کثرت سے عبادت کیجئے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں پورے سال کے اعمال جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں، کہ میں جو ہے روزے کی حالت میں ہوں تو میرے نامہ اعمال لکھے جائیں، یعنی روزے رکھنے کی نیت ہو گئی نا، اور یہ کہ میں عبادت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پورے سال کے اعمال لکھے، تاکہ پورے سال کے جو میرے لیے احکامات لکھے جائیں گے، حکم آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری طرف دیکھیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کو پیار آئے کہ میں عبادت میں لگا ہوں، تو اللہ میرے لیے آسانیوں والے فیصلے لکھے. تو مجھے اور کچھ نہیں کہنا، اپنی عبادتوں میں ہمیں یاد رکھیں اور جتنا دل کرے کوشش کریں وضو سے رہیں، کبھی نماز پڑھ لیں آ کے 2 رکعت کر کے، اور کبھی آپ قرآن پڑھ لیں، کبھی آپ ذکر کر لیں، اور اسی طریقے سے اتنا ذکر اور اتنی نمازیں پڑھیں جتنے میں آپ کی فجر قضا نہ ہو. تو اس پر کافی میرے پاس حدیثیں موجود ہیں کہ یہ رات جو ہے فضیلت والی رات ہے، اور باقی بحث نہیں ہے، مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسا زور زبردستی نہیں ہے. تو اپنی عبادات میں یاد رکھیے گا اور اس رات کا احترام کر لیجیے گا، جو ہو سکے آسانی کے ساتھ عبادت کر لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام.
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں راضی کر دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں راضی کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کو یا اللہ دین کا داعی بنائیے گا، یا اللہ مومن بنائیے گا، محافظ ناموس رسالت بنائیے گا۔ ہماری نسلوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے، ہمارے اصولی اور فروعی لوگوں میں سے جو اوپر سے گزر گئے ہمارے، اور جو بعد میں آنے والی ہیں نسلیں، جو موجودہ نسل ہے، اللہ سب کو جہنم سے بچا کر سیدھے رستے جنت کے ڈال دیجیے گا۔ یا اللہ پاک اس وقت ایسا ہاتھ پکڑ لیجیے ہمارا اور ہماری نسل کا کہ اللہ یہ ہاتھ جب چھوٹے، جب ہم جنت میں پہنچ جائیں، اے اللہ پاک دنیا سے جنت کا سفر آسان فرمائیے۔ یا اللہ دنیا سے جنت کا سفر آسان فرمائیے۔ یا اللہ دنیا سے جنت کا سفر آسان فرمائیے۔ اے اللہ پاک اپنی پشت پناہی میں، اللہ اپنی پناہ میں لے کر کیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اللہ کریم، آقا کریم، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا گڑھ اور مصباح بنا دیجئے، اور جو اسلام کے راستے میں کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک قادیانیوں کے، یا اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو رد قادیانیت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو چار چپیرے محافظ ناموس رسالت کے کام پہ لگا دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دینے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک نہ میں اس قابل ہوں، نہ میری کوشش اس قابل ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب گئے گزرے ہیں۔ یا اللہ پاک تو بہت بڑا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے میرے اللہ۔ آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر انم کو، عائشہ کو، سونیا کو، ختیجہ کو، یا اللہ پاک ایلیا، عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریا، انس، سمیرہ، فیصل کو، یا اللہ پاک ختیجہ کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فضا کی بہو کو بھی نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، اور بہت جلدی خوشخبریاں آئیں ان سب کی طرف سے۔ یا اللہ پاک یا اللہ پاک جو بچیاں نکاح کے قابل ہو چکی ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہیں، جو بچیاں اور بچے، ان کے لیے نیک زوج عطا فرمائیے۔ یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، اور سدرہ کے گھر میں جو بچیاں ہیں سدرہ سمیت، ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد ہو جائیں۔ یا اللہ پاک فریال اور عائشہ اور سحر، ان کو خوشیاں عطا فرما دیجئے، ان کو پرسکون زندگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ان پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنہ کو، فاطمہ کو، عیشہ کو، عبداللہ کو، اور یہ جو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو اللہ پاک ان کو سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک تمام کے تمام لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں، میٹنگ میں شامل ہیں، ہاتھ اٹھائے میں ہیں، اے اللہ پاک ان سمیت تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی، عمیر، نازیہ اندلیب، اہلیہ حسین، ان کی بہنیں عیشہ معظم، راشدہ، شمیم، عادل، نرگس باجی، شزہ اور نعیم، اور اللہ جس نے بھی مجھے کہا اور میں بھول گئی ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، دائمہ نافیہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر اور بیٹی انم کو اپنے گھر کا سکون اور چین عطا فرمائیے، اپنا گھر عطا فرمائیے، وسعت والا برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، اور محمد عمر اور محسن کو یا اللہ پاک بہترین کریم روزی عطا فرمائیے، روزگار عطا فرمائیے، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرمائیے، پاکستان کو یا اللہ پاکستان کے دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے بچا لیجئے، غداران پاکستان سے بچا لیجئے ان کو۔ یا اللہ پاکستان کو بہترین لیڈر عطا فرما دیجئے، بہترین قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والا کوئی انسان مقرر کیجئے، کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے۔ پاکستان سے مہنگائی کو اور بے حیائی کو پوری دنیا سے دور فرما دیجئے، پاکستان سمیت۔ اے اللہ پاک پاکستان میں
بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ایسے انسان جو کہ انسانیت کا درد رکھنے والے ہوں وہی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ جی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ پاک، یا اللہ پاک رحم فرمائیے، یا اللہ پاک کرم فرمائیے، یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک ہم سب کو راضی کر دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمیں اس سال زیارت حرمین شریفین کے لیے قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کی، حوثیوں کی، یا اللہ پاک یمن کے لوگوں کی، لبنان کے لوگوں کی جو کہ مدد کر رہے ہیں اس وقت، یا اللہ جس طرح سے جو مدد کر رہے ہیں ان سب کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ نیتنیاہو کو اس کے معاونین سمیت، اس کی تمام معاشیت سمیت، یا اللہ اس کی کرنسی سمیت غارت فرمائیے۔ یا اللہ دشمنان اسلام، غداران پاکستان، دشمنان اسلام کو تباہ اور برباد فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں جو قادیانی ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس وقت، اللہ ان کو دور دفع دور فرمائیے، ان کو جہنم رسید فرمائیے۔ اگر ان کے ایک نصیب میں ہدایت ہو تو فوری ہدایت عطا فرمائیے اور ان پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک جس رتبے سے آپ نے نوازا ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو آپ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ لگا دیجئے، اور ماں باپ کی اطاعت پہ، ماں باپ کی فرما برداری پہ لگا دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کو خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک اس میٹنگ میں خوب برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کریا گاؤں نگر نگر چمن چمن اس کو پھیلا دیجئے، اس کی برکات کو جاری و ساری فرما دیجئے اس میٹنگ کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔